السلام علیکم فرینڈس۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ لہب اور سورہ نصر اور سورہ کافرون کا ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اس کو دیکھیں گے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کا ترجمہ دیکھا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 سورتوں کا ترجمہ جو ہے مکمل کریں گے تفسیر کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ لہب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ تو اس کا ترجمہ ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، یعنی اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کام نہ آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی کیا ہے، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ ٹھیک ہے، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں خوب بٹی ہوئی رسی پڑی ہوگی۔ اب اس کا تفسیر دیکھیں، آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ تفسیر کیا ہے، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، قوم کا چودھری اور بہت مالدار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے اور اس کی بیوی ام جمیل نے بڑا زور لگایا اور بہت ستایا۔ اللہ نے ابو لہب کو ذلت کی موت مارا کہ اس کی لاش کی بدبو کے سبب کسی نے اس کو اٹھایا نہیں۔ لکڑیوں سے ڈھکیل کر باہر لاش پھینکی گئی۔ اس کی بیوی بہت حسین اور مالدار تھی، مگر اس کا انجام یہ ہوا کہ آخری وقت میں جلانے کا ایندھن جنگل سے کاٹ لاتی، جلانے کی لکڑی کا کیا ہے، گٹھر باندھنے کی رسی گلے میں لٹکائے پھرتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت بری موت مری اور اللہ نے اس کے گلے میں ہمیشہ کے لیے لعنت کی رسی ڈال دی۔ تو یہ اس کے کیا ہو گئے، معنی اور تفسیر ہو گئی۔ اس کو آپ دیکھیں۔ اب اس کے بعد کیا ہے، سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اس کے معنی تو پتہ ہے بسم اللہ کے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی نصرت اور فتح آ چکی۔ ٹھیک ہے، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ انسانوں کی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوتی جا رہی ہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیے جاؤ اور اس سے مغفرت کی درخواست کرتے رہو۔ ٹھیک ہے، انہ کان تواب، بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیجئے۔ اس سورہ شریف کے نازل ہونے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آخرت اب شروع ہوگا۔ دنیا میں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ عرب کے اکثر قبائل اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے لگے اور کچھ ہی عرصے کے بعد جب اسلام کا مکمل نظام روئے زمین پر یعنی پوری زمین پر قائم ہو گیا تو آپ کی وفات بھی ہو گئی۔ یہ اس کی کیا ہے، تفسیر ہے سورہ نصر میں۔ جب اسلام کیا ہے روئے زمین پر کیا ہے پھیل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے پردہ فرما گئے۔ سورہ کافرون پڑھ لیتے ہیں، اس کے معنی بھی آپ کو بتا دیں۔ یہ کافروں کے لیے سوال جواب تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو
میں کبھی ان کی بات نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی بات کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور سن لو کہ میں کبھی ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنا نہیں چاہتے، لکم دینکم ولی دین، بس اب تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر سن لیجیے آپ۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کرتے تھے، مطلب وعدہ کرنا چاہتے تھے کہ کفار اس شرط پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتوں کی عبادت کو قبول کر لیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کی عبادت کریں گے اگر آپ ہمارے بتوں کی پوجا کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ صاف صاف کفار کو بتا دیں کہ دین کے معاملے میں ایسا کوئی معاہدہ یا سمجھوتا ممکن نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا تھا کہ دین کے معاملے میں ایسا معاہدہ کیا ہے، سمجھوتا ممکن نہیں ہے کہ میں تمہارے بتوں کی پوجا کروں، تم پوجا کرو، ٹھیک ہے۔ اگر تم اسلام قبول کرنے والے کے لیے آمادہ نہیں ہو تو اس کے لیے تم پر زبردستی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب تم اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے تو تمہارے اوپر زبردستی نہیں ہے۔ تو اس ویڈیو میں کیا کیا دیکھا ہم نے، سورہ لہب، سورہ نصر اور سورہ کافرون کے معائنے اس کے ساتھ تفسیر کے ساتھ۔ اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ اس کو لائک کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں کو جان لیں۔